کہا یہ جاتا ہے بچپن سے سنا ہے زنا ایک قرض ہے، آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا یا اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے نہیں گی. دیکھیں اولاد یہ لا اولاد کے تزر تو وازرۃ وزر اخری، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. صحیح، یہ شاید ماضی میں کسی بزرگ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہو شاید حکمت ہو کہ گئی. تاکہ لوگ جو ہے بچائیں اس بات سے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو آگے اس کی اولاد میں بھی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اولاد کو پتہ چلتا ہے ہمارے والدین میں سے کوئی اس جرم کا مرتکب تھا اور یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، صحیح تو ہے، ایک بے برکتی نحوست ہوتی ہے. نحوست ہوتی دیکھیں ہے. باپ کا اور ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں نا تو ماں باپ کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. حضرت مریم کے جب اولاد ہوئی تو بغیر باپ کے شوہر کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا. حضرت مریم جب گئی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے مریم نہ تیری ماں بری عورت تھی، فاحشہ تھی، نہ تیرا باپ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ اگر نیک ہو نا تو اولاد کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، صحیح اور اگر ماں باپ برے ہوں تو اولاد ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے. صحیح. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ہمیں حوالہ دیا ہمارے باپ نوح علیہ السلام کا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ تم نوح کی اولاد میں ہو، وہ تو ایک نیک بندے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ یا ماں نیک ہو نا تو اولاد کا اس پہ اثر پڑتا ہے. برے ہوں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک شیطان کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے کہ یار ہمارے تو باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، ہم نے کر لیا تو یہ نحوست اولاد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ابورشن کرانے کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب ہو گئی غلطی، اس نے یہ غلطی کا احساس بھی ہو گیا اسے، یعنی مجھ سے میرج سے پہلے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اس سے غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور اس نے پکی توبہ بھی کر لی ہے. لیکن اب بچہ ہے، اب ابورشن کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے پھر تو کسی صورت میں نہیں گرا سکتے. 4 مہینے سے پہلے اگر انلیگل ہے تو گرا سکتے ہیں، لیگل ہے تو وہ بھی نہیں گرا سکتے. سمجھا نہیں؟ انلیگل ہے میاں بیوی کے اگر حمل ٹھہر گیا نا تو 1 دن کی پریگننسی بھی نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ زنا سے بچہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے گرایا جا سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد کیونکہ حدیث کے مطابق وہ ٹوٹلی انسان مکمل بن چکا ہوتا ہے، اس کے ایک خاص نوعیت کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے جس کو حدیث میں حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کو آپ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کو مار دیں، تو نہیں ہے، وہ اب انسانی جان ہے، وہی فتویٰ لگے گا. بالکل وہی فتویٰ لگے گا جو انسان کو مارنے کا فتویٰ، یعنی ناجائز اور گناہ ہونے میں وہی فتویٰ لگے گا. باقی اس کے دیت کے حکام ڈیفرنٹ ہیں، لیکن حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد ماریں یا پیدا ہونے سے پہلے ماریں. اگر شوہر بیوی کے ساتھ جب ازدواجی تعلق قائم کرے تو اگر غلط طریقہ استعمال کرے، دیکھیں حدود ہے نا شریعت کی ہے، یعنی ہو گیا جی غلط طریقہ استعمال ہو گیا، بس توبہ استغفار کرے تو حرام کبیرہ گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ. جی جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جو جماع کا بڑا مقصد تو اولاد ہے نا، اولاد ہے، تو ایسی طرف آنا کہ جہاں جو نیچرل نہیں ہے، کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا، تو کبیرہ گناہ ہے. اس میں پھر توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور اس کے دنیا میں نحوست یہ آتی ہے کہ پھر جو لوگ بھی غیر فطری طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے فطرت کی لذت چھین لیتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادی ہوئی، تو اب وہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں نکاح کرو، میری قوم کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں نحوست ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تم اس کو چھوڑ کر آدمیوں کی طرف جاتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں اس میں رغبت ہی نہیں ہے. یہ کم عذاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک نیچرل جو تھا جس میں سکون تھا، اطمینان تھا، خاندان آباد ہونا تھا، میاں بیوی میں ایک بے مثال محبت ہوتی ہے جو قرآن نے مثال دی، جعل بینکم مودۃ ورحمہ. میاں بیوی کی محبت کی اللہ نے مثالیں دی ہیں. سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا کا وجود میں آیا میاں بیوی کا، اولاد کا بھی بعد میں آیا ہے، ماں باپ کا بھی بعد میں آیا ہے. تو اتنا پیارا رشتہ آپ اگر غلط ٹریک پہ چلتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ جو غیر فطری طریقے جو بھی اختیار کرتے ہیں نا، اس کے آخرت میں عذاب تو بعد میں، دنیا میں پہلا عذاب ان کو یہ ملتا ہے، اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو توبہ کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، بد زبان بیوی یا بد زبان شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ شوہر تو بلکہ ہاتھ پہلے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے انہیں بھی عقل سلیم دے. اور عورتیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ اتنا مطلب ہے، ظاہر ہے زبان ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ کچھ
تو ان کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے آپ کے, کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ کار کیا ہے آپس میری میں؟ جو رائے ہے نا اس میں کیا رائے رکھتے کہ ہیں؟ جو ماں باپ کے گھر سے عورت نے جو سیکھا ہو یا آدمی نے جو سیکھا ہو اس کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ فطرت ہو گئی. اگر ماں باپ کا گھر کا ماحول بدتمیزی کا ہے تو بیٹا بدتمیز ہی ہوگا. اس کو تمیز سکھانا ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے, دو وجہ سے مشکل. اسی طرح عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر سے بدتمیزی سیکھی ہے, اپنی اماں کو چیختا چلاتا, اس کو پھر تمیز اس میں پیدا کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کی وجہ دو وجوہات ہوتی ہے. ایک تو جو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جب کوئی عیب ہوتا ہے نا تو اس کو مان لینا کہ میرے اندر یہ برائی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ اس کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. واہ واہ. اور جو چھوٹا گناہ سمجھ کے کیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے پھر, لیکن لوگ اس کو کیونکہ ان کو گھر میں ماحول یہ ملا ہے نا چیخنے چلانے والا, توڑ پھوڑ والا, تو وہ سمجھتے ہیں یہ نارمل ہے, یہ نیچرل ہے. اب ایک عزت دار لڑکی کی شادی جب اس طرح کے بندے سے ہو جائے تو وہ لڑکی حیران ہو رہی ہوتی ہے, کیا گدھا پن ہے بھائی. وہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو یعنی نیچرل ہے, یہ تو نارمل ہے, یہ سب اسی طرح ہی. جیسے آپ نے دیکھا ہو کچھ علاقوں میں گالیاں, اور گالیاں وہ نارمل ہے نا, کامن ہے, یعنی وہ تو بات بات پہ گالیاں گھماتے رہتے ہیں. جی جی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا اس پہ. جی جی. تو ایک آدمی کسی کو لے کر آیا کہ یار یہ بے غیرت کا لفظ بہت استعمال کرتا ہے, بے غیرت کا, تو اس کو بڑی ٹریننگ دے کے نا بے غیرت کا لفظ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی. تو وہ کہتا ہے کہ یار جب دیکھ لیا کہ یہ تربیت ہو گئی, اب یہ بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرتا, تو اس سے کہا کہ بیٹا آپ کے بعد تو بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرو گے. اس نے کہا کہ جس بغیرت نے آپ کو یہ شکایت لگائی نا کہ میں نے بغیرت کا لفظ استعمال کیا, اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں. تو اب یہ گالیوں کا کلچر آپ دیکھ لیں, وہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں. تو بدتمیزی بھی اگر کہیں عورت نے یا مرد نے گھر میں سیکھ لی ہے نا تو اس بدتمیزی کو نارمل سمجھتے ہیں. اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائی.